السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید سعید غدیر آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج میں نے سوچا کہ اس مناسبت سے ویڈیو بناؤں، لیکن جس طرح پہلے کی میں ویڈیوز آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا تھا وہ ایک کرسی پہ اور ٹیبل پہ اور اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ، لیکن آج سوچا کہ اس ویڈیو کی نوعیت اور طرز کو ہم بدلیں، اور میں اس وقت جا رہا ہوں حرم مطہر حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا، اور اس وقت میں ٹیکسی کا ویٹ کر رہا ہوں۔ اب انشاءاللہ جو باقی باتیں ہوں گی عید غدیر کے حوالے سے اور خصوصاً خطبہ غدیر کے حوالے سے، میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ ہسٹوریکل اور تاریخی فیکٹس اور اسٹیٹسٹیکلی اس کو ہم دیکھیں خطبہ غدیر کے حوالے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں کیا ایسی خصوصیات بیان کی ہیں ہسٹوریکلی اعتبار سے اور اسٹیٹسٹیکلی اعتبار سے، آماری اعتبار سے، وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بس میں حرم پہنچ جاؤں اور وہیں پر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ کورونا کی وجہ سے ہم زری تک نہیں جا سکتے، لہٰذا اسی صحن میں ہی کہیں پر اچھی کوئی جگہ ڈھونڈ کر میں آپ کے سامنے خطبہ غدیر کے حوالے سے کچھ نکات پیش کروں گا اب خطبہ غدیر کے حوالے سے جو اس کا تاریخی پس منظر ہے، اس معنی میں کہ مطلب یہ کس طرح جو ہے وہ خطبہ غدیر کا مقدمہ پیش آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مثلا ابلاغ ہوا خداوند متعال کی طرف سے کہ جو معروف قرآنی آیت بھی ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تو اب ان چیزوں کو، ان مطالب کو اس سے میں گزر جاتا ہوں اور آتا ہوں خطبہ کی طرف۔ دیکھیں خطبہ غدیر میں اب یہ بعض علماء اور بعض محققین آج کے زمانے میں یہ فرماتے کہ اگر فار ایگزامپل اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت یہ خطبہ پیش کیا، اگر اس وقت ٹیکنالوجی ہوتی، آپ فرض کریں اس وقت آڈیو ریکارڈر ہوتا، تو کتنے منٹ تک نبی اکرم نے یہ خطبہ دیا ہوگا؟ تو یہ لوگ فرماتے ہیں محققین اینڈ ریسرچرز کے تقریباً 1 گھنٹے کا نبی اکرم نے خطبہ بیان کیا تھا۔ اب اس 1 گھنٹے کے خطبے کے اندر آپ مجھے بتائیں، ہمیں صرف ایک ہی جملہ معلوم ہے اور وہ مشہور جملہ ہے کہ کیا؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ تو آپ دیکھیں ہمیں صرف یہی جملہ معلوم ہے۔ اب اس جملے سے پہلے نبی اکرم نے کیا مقدمات طے کیے کہ اس جملے تک پہنچے، اور پھر اس جملے کے بعد ولایت علی علیہ السلام کے جملے کے بعد پھر نبی اکرم نے کیا مطالب بیان فرمائے۔ میں فقط چونکہ بالآخر یہ خطبہ اس قدر مہم ہے ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام کے اس بات کے لیے، اسی وجہ سے میں نے سوچا یہ ویڈیو بناؤں اور اس خطبے کی خصوصیات میں آپ کے سامنے فقط پیش کروں۔ یہاں پر اس ولاگ کے اندر یا وی لاگ کے اندر مفصل یا پورا خطبہ پیش کرنا مقصد یہاں پر نہیں ہے، بلکہ صرف میں آپ کو یہ بتا دوں سب سے پہلا نقطہ وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے موضوعات، کون سے ٹاپکس اس خطبے میں پیش کیے۔ سب سے پہلا ٹاپک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمد و ثناء الہی کے اوپر مفصل بات کی ہے، مفصل خداوند متعال کی حمد بجا لائے ہیں اور ثناء الہی کو اس خطبے میں بیان کیا ہے، اور یہ خطبے کا البتہ پہلا حصہ ہے۔ اس کے بعد جو موضوع نبی اکرم نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ جب خداوند متعال کا فرمان آیا، حکم آیا کہ اے نبی میرا یہ پیغام پہنچاؤ، تو اس بارے میں، اس آیت کے نزول اور اس حکم کے نزول کے بارے میں نبی اکرم نے لوگوں کو آگاہ کیا، اور اس کے بعد پھر
میرا میموری کارڈ فل ہو گیا تھا کیمرہ کا، لہٰذا میں دوبارہ ریزیوم کر رہا ہوں۔ تیسرا موضوع میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ چوتھا موضوع جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں بیان فرمایا ہے، وہ خود امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کرنا، امیر المؤمنین کو انٹروڈیوس کرنا تمام امت کے سامنے، ان تمام حجاج کے سامنے، جو کہ روایات کے اندر ہے کہ تقریباً 1,20,000 حجاج کرام موجود تھے اس میدان غدیر قم میں۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مفصل مسئلہ امامت کے مسئلے پر تاکید فرمائی۔ ٹھیک، اب مسئلہ امامت کے اوپر تاکید فرمانے کے بعد نبی اکرم نے جو ایک مہم اور ایک اہم کام انجام دیا، وہ یہ کہ منافقین کو وارننگ دی، منافقین کو ہوشیار کیا۔ منافقین، ایک روایت میں موجود ہے کہ یہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے، یعنی مشہور کتابیں جو آپ نے سنی ہیں، جیسے سنن ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، اور اس قسم کی جو اہل سنت کی جو مفصل احادیث کی کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو ہوشیار کیا تھا کہ میں جب مثلا نبی اکرم نے حدیث منزلت کو بیان کیا، اس کے بعد ایک فرمایا کہ میرے جانے کے بعد تمہارا رویہ قرآن اور اطرت کے ساتھ، خصوصاً اطرت اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تم برا سلوک کرو میرے اہل البیت کے ساتھ۔ اب اسی وجہ سے آپ دیکھیں، اسی خطبے میں نبی اکرم نے منافقین کی کارشکنی اور ان کی جو آنے والی جو غلطیاں ہیں ان کے بارے میں نبی اکرم اس خطبے میں ایک اشارہ کرتے ہیں، اور یہ چھٹا موضوع ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم نے اہل البیت علیہ السلام کو اور ان کی پیروی کے بارے میں بیان فرمایا، اور اہل البیت کے دشمنوں کے بارے میں بات کی یہاں پر۔ اچھا، اس کے بعد نبی اکرم نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بات کی۔ اب آپ دیکھیں، میں یہاں پر اب آتا ہوں اسٹیٹسٹیکلی آپ سے بات کرتا ہوں کہ نبی اکرم نے مثال کے طور پر کتنی دفعہ علی علیہ السلام کا نام لیا، یعنی علی، یہ جو علی نام ہے امام علی کا، کتنی دفعہ نبی اکرم نے اس خطبے میں نام لیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے اس خطبے میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، نه شما نوش بفرمایید، نه واقعا آقا واقعا میگید؟ یا الله، دست در نکنه، ببخشید، یا الله، تشکر، ممنون۔ چلو میں اس ویڈیو کو پاز کرتا ہوں۔ یہ یہاں پر ایک زائر ہیں، حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں آئے ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ میں یہاں پر کیمرہ پہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں، تو وہ پانی لے کے آئے۔ ماشاءاللہ، خدا ان کو لمبی عمر دے، ان کو صحت و سلامتی دے انشاءاللہ۔ میں پاز کر کے دوبارہ آتا ہوں واپس۔ اچھا، اسٹیٹسٹیکلی اب آپ دیکھیں، نبی اکرم نے اس خطبے میں، دیکھیں یہ کتاب ہے میرے پاس جس میں خطبہ غدیر کو ترجمے کے ساتھ فارسی میں بیان کیا گیا ہے، اور اسی کتاب کے اندر جو ہے وہ خطبہ غدیر کے اندر مختلف موضوعات کو اسٹیٹسٹیکلی انالائز کیا گیا۔ اب میں وہ اسٹیٹسٹکس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور پھر ہم اس سے ایک نتیجہ لیں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، خداوند متعال کی صفات اور کوالٹیز جو نبی اکرم نے اس خطبے میں بیان فرمائی ہے، وہ 110 ہے۔ 110 مرتبہ مختلف صفات خداوند سبحان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے۔ پھر آپ آئیں، خود نبی اکرم نے اپنا مقام جو لوگوں کے سامنے پیش کیا اس خطبے میں، اس سے متعلق 10 جملے بیان فرمائے ہیں اپنے مقام کی وضاحت اور تبیین کرنے کے لیے۔ اچھا، اب آئیں ولایت امیر المؤمنین۔ بہت ہی، میں نے جب یہ اسٹیٹسٹکس پڑھی، جب خطبہ مطالعہ کیا، تو واقعاً تعجب کیا میں نے۔ مجھے بعض اوقات تعجب ہوتا ہے کہ کیوں۔ چلے یہ میں نتیجہ آپ کو میں اینڈ میں بتاتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں، ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام کے حوالے سے نبی اکرم نے 50 جملے بیان فرمائے۔ 50 جملے، یہ ولایت امیر المؤمنین کے حوالے سے۔ اب ولایت ائمہ، یعنی جو 12 ائمہ علیہ السلام ہیں، ان کی ولایت کے بارے میں 10 جملے بیان فرمائے۔
اوکے. فضائل امیر المؤمنین علیہ السلام. فضائل امیر المؤمنین علیہ السلام نبی اکرم سے بہتر اور کون بیان کر سکتا ہے. فضائل امیر المؤمنین کے حوالے سے نبی اکرم نے 20 جملے بیان فرمائے. 20 جملے. اب آپ آئیں حکومت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے. دیکھیں امام مہدی علیہ السلام اس وقت ہم غیبت کے زمانے میں، یہ خطبہ نبی اکرم نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا. اب آپ دیکھیں حکومت حضرت مہدی علیہ السلام کے حوالے سے نبی اکرم نے 20 جملے بیان فرمائے اس خطبے کے اندر. ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے یہاں ہوں، یہاں پر سامنے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کا دیکھیں کہ حرم کا گنبد بھی ہے، اور انشاءاللہ خدا ہم سب کو توفیق دے، آپ سب کو توفیق دے کہ اس مکان مقدس کی زیارت کر سکیں اور ہدایت بھی لیں اور شفا بھی لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، امام مہدی کے حوالے سے، امام مہدی کی حکومت کے حوالے سے 20 جملے. خوب. اس کے بعد دیکھیں نبی اکرم نے اس خطبے میں ایک اہم جو بات اور مطلب بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ خود اہل البیت کے شیعیان، اہل البیت کے شیعوں کے بارے میں اور ان کے دشمنوں کے بارے میں نبی اکرم نے 20 جملے بیان فرمائے ہیں. اس کے بعد نبی اکرم نے معصومین علیہ السلام کی بیعت کے لیے جو تاکید فرمائی ہے اس سے متعلق 10 جملے بیان فرماتے ہیں. اور آخر میں جو یہاں پر سٹیٹسٹکس ہیں یا 2 اور چیزیں باقی، وہ یہ کہ قرآن اور تفسیر قرآن. اس خطبے کے اندر نبی اکرم نے قرآن کی طرف مختلف آیات کی نسبت استناد کیا ہے اور اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے، اس سے متعلق 12 جملے. اور آخر میں اس خطبے کے اندر نبی اکرم نے حلال حرام، واجبات اور محرمات کو بیان کیا ہے، اس سے متعلق 20 جملے. اب آپ مجھے یہ بتائیں، ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام کے حوالے سے 50 جملے. ٹھیک. اور اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام کے حوالے سے خود آپ دیکھیں علی علیہ السلام کو جو نام لیا، علی، نبی اکرم نے اس خطبے میں علی علی بیان فرمائے مختلف مقامات پر. تقریباً 40 مرتبہ علی کا نام لیا ہے اس خطبے میں. اب آپ خود کاؤنٹ کریں، اس کو آپ ٹوٹل کریں کہ ولایت امیر المؤمنین کے حوالے سے 50 جملے، علی کا جو نام لیا گیا ہے 40 مرتبہ نام لیا گیا ہے. اور اگر بہت زیادہ میں آپ کو دقیق بتا دوں کہ اس خطبے میں نبی اکرم نے اگر علی کا نام، علی علیہ السلام کا نام سریعا لیا ہے، تو بعض اوقات آپ دیکھیں ہم اپنی گفتگو میں کیا کرتے ہیں، ہم اپنے گفتگو میں بعض اوقات انسان کا ہر دفعہ نام نہیں لیتے ہیں بلکہ تھرڈ پرسن کے اعتبار سے بیان کرتے ہیں، جس کو عربک میں ضمیر کہتے ہیں. ٹھیک. یعنی مثلا مجھے کہتا ہے وہ، اب مثلا مجھے کہنا ہے زید آیا، زید گیا. اب میں ہر دفعہ زید کا نام نہیں لوں گا، میں بعض اوقات کہوں گا وہ. صحیح، ہی اور شی. ٹھیک ہے. اب یہ جو وہ ہے جس کو ہم تھرڈ پرسن کہتے ہیں، تھرڈ پرسن کے اعتبار سے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا نام نبی اکرم نے اس سے بھی زیادہ لیا ہے، 50 مرتبہ سے زیادہ لیا ہے. مجموعاً 100 مرتبہ جو علماء نے جو تحقیق کی ہے، 100 مرتبہ نبی یا 100 سے زیادہ مرتبہ نبی اکرم نے امام علی علیہ السلام کا نام اس خطبے میں لیا ہے. اب اتنی سٹیٹسٹکس کافی ہیں، اس کو ہم ہضم کر لیں انشاءاللہ. میں بس یہ نتیجہ لوں گا کہ مجھے واقعاً تعجب ہوتا ہے کہ مثلا آپ دیکھیں اہل سنت ماشاءاللہ جو ہمارے علماء ہیں، جو ہمارے اہل سنت کے طلاب ہیں، ان کی احادیث کے کتب میں مفصل امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں ابھی بھی احادیث موجود ہیں. حتیٰ ائمہ دوازدگان 12 ائمہ کی ولایت کے حوالے سے ان کی کتابوں میں موجود ہے احادیث. صحیح، ریفرنسز بھی میرے پاس موجود ہیں اور محققین کے پاس موجود ہیں ریفرنسز. اب اس کے باوجود اگر میں ان روایتوں کو چھوڑ دوں اور صرف اس خطبے کی طرف آ جاؤں، ٹھیک ہے، دیکھیں یہ خطبہ آپ کے سامنے ہے، صرف اس خطبے کی طرف میں آ جاؤں اور جو سٹیٹسٹکس کو اگر ہم دیکھیں تو عجیب نہیں ہے کہ اہل سنت ہمارے جو برادران ہیں وہ امیر المؤمنین کی ولایت کے قائل ہیں، لیکن ولایت معنوی کے قائل ہیں.
جبکہ اگر کسی کی معنوی ولایت کے بارے میں بات کرنی ہو تو اس کے لیے 1 گھنٹے کا خطبہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس قدر اس کے فضائل ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، وہ بھی مفصل، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی۔ اب آپ دیکھیں، مجھے یعنی بہت ساری باتیں ہیں یہاں پر، اب ایسا نہ ہو کہ وی لاگ جو ہے وہ اسپیچ میں تبدیل ہو جائے، کسی لیکچر میں تبدیل ہو جائے۔ انشاءاللہ آپ بھی ریسرچ کریں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ سب میرا مقصد اور ہر طالب علم کا جو حوزے میں آتا ہے اس کا کام نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا ٹائم ضائع کرے، اپنا ٹائم ضائع کرے۔ میرا کام ان ویڈیوز کے ذریعے، وی لاگس کے ذریعے، مقصد بالکل بھی نہیں کہ میں اپنا بھی ٹائم ضائع کروں اور آپ کا بھی ٹائم ضائع کروں۔ کوشش ہے کہ علمی معلومات میں اضافہ ہو۔ جب تک ان علمی معلومات کا اضافہ نہیں ہوگا، ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ تاریخ میں ہوا کیا ہے، تب تک ہم اپنے مستقبل کو طے نہیں کر سکتے۔ یہ فیکٹ ہے۔ تاریخ جو ہے پل ہے، ایک فلائی اوور ہے انسان کو ماضی سے مستقبل میں لانے کے لیے۔ لہٰذا ہمیں اپنی تاریخی معلومات میں، تاریخی انالیسس میں اضافہ کرنا ہوگا، دقت کرنا ضروری ہے۔ آئی ہوپ آپ نے یہ ولاگ آپ کو اچھا لگا ہو، اور میں حتماً آپ کے کمنٹس اینڈ اوپینینز اینڈ سجیسچنز اور انتقاد اور کرٹیسزمز کا منتظر ہوں۔ اگر آپ کو اس قسم کے ولاگز پسند ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ کوشش یہ ہے کہ ان ولاگز کے ذریعے، ان ویڈیوز کے ذریعے، اور آپ کا زیادہ سے زیادہ علمی فائدہ ہو، معنوی فائدہ ہو، تربیتی فائدہ ہو۔ البتہ سب سے پہلے یہ ساری باتیں جو ان ویڈیوز میں بیان کی جاتی ہیں، یہ سب پہلے میرے اپنے لیے ہے، تاکہ میں خود اس کے اوپر عمل کروں، تاکہ اس کا اثر بھی ہو انشاءاللہ۔ اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ابھی مجھے کلاس میں جانا ہے انشاءاللہ۔ اب اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔